اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی، اسپیشلی بریلوی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس کو زیادہ اون کرتے ہیں اور دعوے دار ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اپنی جانوں سے پڑھ کر محبت نہ ہو جائے تو ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ اکثر عام بریلوی جو ہے نا، اس کا بھی جو اظہار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جو ایک نعت میں ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ لیکن اسی سے تھوڑا سا آگے جب اسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائی جائے تو وہ ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ دیکھیں، اہل سنت کا منہج ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اجماع امت اور پھر قیاس۔ یہ علماء لوگ سمجھیں گے اس بات کو، یہ چار چیزیں۔ یہ جو قیاس ہے نا، یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ جو امام ہوتے ہیں وہ جو قیاس کر کے کوئی بھی فتویٰ دیتے ہیں تو اس کو فالو کرنا، یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو ان حنفی بھائیوں سے، بریلویوں اور دیوبندیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں دیکھنا ہے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا ہے۔ تو بخاری شریف کی 756 نمبر حدیث ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ 756 بخاری شریف۔ تو جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں۔ تو ہم تو جنازہ کو نماز سمجھتے ہیں، کیا آپ بھی نماز جنازہ کو نماز سمجھتے ہیں؟ تو اگر تو نماز سمجھتے ہیں تو پھر فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ جو عام لوگ ہیں بریلوی اور سنی دیوبندی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ اپنے والدین کا جنازہ، اول تو یہ ہے کہ ہر بچے کو چاہیے، بڑے بیٹے کو، کہ وہ اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھائے، اور ہر باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھوائے۔ تو پھر بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے والدین کا جنازہ اول تو آپ خود پڑھائیں۔ اگر نہیں پڑھا سکتے، انفارچونیٹلی دنیا کے سارے کام تو آپ کر لیتے ہیں، مال کیسے کمانا ہے، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، آپ سارے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی والدین کا جنازہ نہیں آپ پڑھا سکتے۔ تو اگر آپ پھر بھی، یہ بدبختی آپ کی کہ آپ نہیں پڑھا سکتے، تو جب کوئی آپ کا جنازہ پڑھانے لگے مولوی، تو اسے کہیں کہ سورہ فاتحہ لازمی پڑھو۔ کیونکہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازہ پڑھایا اور اس میں قراءت سورہ فاتحہ کی ذرا بھاری کی، اونچی کی، اور پھر بتایا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے کا طریقہ ہے، یہی جنازہ نبوی ہے۔ تو 4 تکبیروں سے بھی جنازہ ہے اور 5 تکبیروں سے بھی جنازہ ہے۔ تو پہلی میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ شامل کرنی ہے، کوئی سورت شامل کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری میں درود شریف پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ پھر تیسری میں آپ نے دعائے جنازہ پڑھنی ہے، اور چوتھی کہہ کے، اور اس میں اور بہت سی دعائیں، نماز جنازہ ہی پروٹوکول ہے، اس میں بہت سی آپ دعائیں مانگیں، نہیں تو آپ 5ویں تکبیر کہہ کے، چوتھی کہہ کے 5ویں میں آپ اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی مانگنا چاہیں۔ اور نماز جنازہ پروٹوکول میت کا، اس میں زیادہ وقت دیں،
جو بعد میں دعائیں مانگتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں. نماز جنازہ ہی پروٹوکول ہے میت کا، اسی میں آپ زیادہ لمبی دعائیں پڑھیں اور زیادہ لمبا جنازہ کر کے پڑھیں. جزاک اللہ خیر.